الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. میرے ایمان والے عظیم بھائیو، آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن. اس عنوان سے آج پورے خطبہ کا بیان ہے. ہم آپ کو پیارے نبی سید البشر خیر الانام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت کے پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ باری تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور وہ نعمت عظمیٰ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا. اللہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ و بالا ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور آپ کے جد امجد عبد المطلب اور آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب اور آپ کا نسب شریف سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل بمطابق سن 571 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر والے دن صبح کے وقت ہوئی. یہ پیر کا وہ مبارک دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اتنا جمال نہیں ہے کہ میری آنکھ نے آج تک ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا بھی نہیں. وہ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ جیسے انہوں نے چاہا خدا نے ایسا ہی پیدا کیا. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے عمدہ اخلاق والے تھے، سب سے اعلیٰ خصال والے تھے، سب سے بہترین میل جول رکھنے والے تھے، سب سے نرم مزاج رکھنے والے تھے. یہاں تک کہ آپ کے خالق و مالک اللہ جل شانہ نے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحب معالی الامور، اللہ تعالی رفعت و عزت والے امور کو پسند کرتے ہیں، اس ذات باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے بارے میں سب سے بڑی گواہی دی اور سب سے کامل تعریف اور ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. میرے بھائیو، جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ سائل نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں. تو کائنات کی مومنوں کی ماں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ القرآن، تو بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. تو میرے بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا عملی نمونہ تھے. جس امر الہی کا حکم قرآن نے دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بجا لایا۔ جس چیز سے قرآن نے منع کر دیا اس سے مکمل اجتناب فرمایا۔ جس اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی دعوت دی تو اسے احسن انداز میں اپنایا، اور جس اعلیٰ اور عرفہ کردار سے مزین ہونے کی تاکید کی تو اس سے کمال درجہ کی حد تک اپنی ذات کو متصف فرمایا۔ بھلا کیسے نہ آپ قرآنی اخلاق کے پیکر مجسم ہوتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب بھی کہیں رحمت کا ذکر ہوگا، رحم دل بندوں کا تذکرہ ہوگا، تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحم دل کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ارحم الناس بالناس، لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، جن کی رحمت کا فیض ہر قریب اور بعید اور دور رہنے والوں کو پہنچتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ساری مخلوقات و کائنات کا احاطہ کی ہوئی ہے، رب العالمین اصدق القائلین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، اگر آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک اور برتاؤ ملاحظہ کریں تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین شوہر پائیں گے، اور آپ کا ایسا ہونا تعجب خیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ میرے عزت والے بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باپ کی صورت میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ شفیقانہ برتاؤ کرنے والا والد پائیں گے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں عرصہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل رہا، فرماتے ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق اور مہربان نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا فَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَا الرُّحَمَاء، جب تم رحم کرتے ہو تو تم ماں باپ کی طرح ہو، کیونکہ یہ وہ دو لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، اگر آپ سخاوت اور اس کے فضائل کا تذکرہ کریں، سخاوت لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی پائیں گے، مخلوقات میں سب سے زیادہ کرم اور عطا کرنے والا پائیں گے، جن کی سخاوت کے بارے میں یہ کہا گیا یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما سئل علیہ الصلاة والسلام شیئا قط فقال لسائلہ لا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے سائل سے فرمایا ہو کہ نہیں۔ کریم اذا ما جئت للخیر طالبا حباك بما تحوی علیہ اناملہ ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائل، اگر تم خیر کے سوالی بن کر آؤ تو وہ بہت سخی اور فیاض ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ تمہیں عطا کر دیں گے، اور اگر ان کی مٹھی میں اپنی روح کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اس لیے اے سوالی اللہ سے ڈر۔ میرے
ایمان والے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خطبہ اول کا اختتام ہوا اور دوسرے خطبہ کے شروع میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر سیرت طیبہ اور شمائل مبارکہ ایسے تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیتا اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا، جو بھی نظر بھر کر آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ۔ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں، اپنی اولادوں، اپنے باپوں، اپنی ماؤں اور شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شدید محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نہیں سکوں گا، کیونکہ میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہیں تھا، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم؟ یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دریافت فرمایا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وماذا اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا، لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کچھ بھی نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات پہ نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حشر ہوگا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہمارے دلوں میں
اس عظیم ہستی کے محبت، تعظیم موج زن ہونی چاہیے، جس کی آمد مبارک سراپا نور ہے، جس کی بعثت منبع نور ہے، اور جس کی رسالت سرچشمہ نور ہے، اور جس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، اور ارشاد ربانی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو اس کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی تو اس کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن بنایا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل اور احسان ہے اور انعام ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین صلاة دائمة ممتدة إلى يوم الدين ننال بها شفاعته ونرد بها حوضه، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين ولنبينا محبين وبقيمه الفاضلة متحلين وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين۔ اللهم احفظ دولة الإمارات وتولها برعايتك وحطها بعنايتك يا رب العالمين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات